اس لیول پہ آ کر اگر آپ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں جان رہے ہیں تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، چونکہ یہ بیسک کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جاوید اختر اردو ادب کے آدمی ہیں، شاعر ہیں، وہ فلسفہ کے آدمی نہیں ہیں، منطق انہوں نے نہیں پڑھی، اس لیے ان کو واجب الوجود سمجھنا، ممکن الوجود سمجھنا۔ تو پھر آپ کلیم نہ کریں نا کہ خدا نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہی کہا وہاں پر اس دن ڈیبیٹ میں کہ ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا، ایک پوزیشن یہ ہے کہ نہیں ہے، ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہے نہیں ہے، دونوں کلیم ہیں اور دونوں نالج کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ بالکل، یعنی آپ کے پاس نالج ہے تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو، یقین ہے کہ نہیں ہے، تبھی تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نہیں نے ہے۔ کہا برڈن آف پروف میرے اوپر نہیں ہے۔ ہاں، یہ در حقیقت جو ہے حربہ ہوتا ہے ایتھزم کا اپنے آپ سے، یعنی برڈن آف پروف ایک اور پرابلم ہے نا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے برڈن آف پروف نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، تو آپ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں میڈیا میں، اور تقریروں آپ میں، انٹرویو میں ریلیجن کو بولتے موک ہیں، کر رہے ہیں، ریلیجن کو موک کر رہے ہیں آپ۔ جی، آپ گالیاں دیتے ہیں، سوالات گالیاں تو نہیں دی انہوں نے، البتہ یہ ہے کہ بعض نازیبہ الفاظ ضرور خدا کے تعلق سے انہوں نے کہے، کئی مرتبہ اس سے زیادہ بھی انہوں نے کہا، سننے والے غصہ آئے گا۔ جی، تو آپ کو کیا لگا اس دن جاوید اختر کی تیاری پوری نہیں تھی ان تمام چیزوں کو لے کر کے؟ یہ تو ایسی مسٹری ہے کہ یہ وہی بتا پائیں گے کہ ہوا کیا ہے۔ اس دن ڈیبیٹ میں جی، فری ول کو لے کر کے بہت زیادہ بحث ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ ذرا سا فری ول کو آپ سمجھائیے، ہے کیا اس کی لمٹ ہے؟ دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں دو قسم کے حالات کا سامنا کرتا ہے۔ ایک وہ حالات جہاں پہ اسے کنٹرول نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ انسان کا رزق ہے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جہاں پہ انسان کو کنٹرول نہیں ہے، وہ چاہ کر نہ چاہ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ابھی رات ہو رہی ہے، اب جتنا میرا من کرے کہ ابھی دن ہو جائے تو نہیں ہو سکتا نا، یہ میرے کنٹرول کی چیز نہیں ہے۔ دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان اپنے چوائس سے چیزوں کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے ہمارے اعمال، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال۔ اکاؤنٹیبلٹی جو اللہ کے یہاں ہماری ہے وہ عقائد اور اعمال پر ہی ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا زلزلہ کیوں آیا تھا، بالکل، اللہ یہ نہیں پوچھے گا اس وقت رات کیوں ہو گئی، چونکہ وہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے، وہ تو اللہ اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ آپ کو اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ایک مقصد کے تحت، اور یہ جو لائف ہے ہماری، یہ لائف در حقیقت آزمائش ہے، امتحان ہے، اور امتحان بغیر فری ول کے ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ اختیار ہی نہ دیا جائے کہ آپ اپنے چوائس سے صحیح اور غلط کا انتخاب کر سکتے ہیں تو امتحان کس چیز کا؟ یعنی اگر غلط چیز ہو ہی نہیں اس دنیا میں اور آپ صحیح چیز کو اختیار کرنے پہ مجبور ہو، آپ کے پاس فری ول نہ ہو، آپ کے پاس اختیار نہ ہو، خود سے چوائس نہ ہو، اور آپ نیک کام کرنے پہ مجبور ہو، تو وہ تو آپ پھر فرشتے ہو گئے نا، اور فرشتوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا امتحان نہیں ہے۔ جنت جہنم ان کے لیے جن کا امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان کے لیے فری ول کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تو ہم روبوٹ بن جاتے۔ نماز اپنے آپ پڑھ لیں چونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو نماز پڑھیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، ہم نے راستہ بتا دیا، نماز پڑھنا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اعمال ہونے چاہیے۔ اب آپ کا امتحان یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے چوائس سے صحیح راستہ اختیار کر رہے ہیں یا اپنے چوائس سے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ غلط راستہ اختیار کریں گے یہ رزلٹ آئے گا، صحیح راستہ اختیار کریں گے یہ رزلٹ آئے گا۔ تو بنیادی طور پہ انسان کو جو فری ول حاصل ہے وہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال پر حاصل ہے، اور انہی چیزوں کے متعلق اللہ کے یہاں وہ شخص اکاؤنٹیبل ہوتا ہے۔